اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان کے پہلے عشرے کی ایک نصف حصہ مکمل ہوا اور اب دوسرا نصف حصہ شروع ہو رہا ہے آج سے، اور 5 شبوں تک میں آپ اذان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اور اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اب تک کی ہماری آپ کی دعاؤں کو، روزوں کو، نمازوں کو، تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. عزیزان، یہ 5 شبوں میں جو ہمارا طریقہ ہے، ایک عادت ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں ہر گفتگو کے آغاز میں کچھ دیر فقہی مسائل میں عرض کرتا ہوں، تو میں اسی حوالے سے کچھ چھوٹے فقہی مسائل عرض کروں گا. رمضان کا مہینہ ہے تو سب سے پہلی بات ہم جو ڈسکس کریں گے، اور رمضان کے بلکہ 4-5 دن ہم رمضان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کریں گے آپ کے ساتھ. رمضان کے مہینے میں مسلمان تو مسلمان اگر غیر مسلم کو بھی پوچھیں کہ روزے میں کیا کرتے ہیں تو وہ کہے گا بھوکے پیاسے رہتے ہیں، چاہے وہ روزہ نہ رکھتا ہو، لیکن اس کو پتہ ہے مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں کیا کرتے ہیں، بولے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سمجھانا یہ ہے کہ بھوکا رہنا کسے کہتے ہیں. کھانا کھانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو یہ جو کھانا کھانا ہے یہ کیا ہے؟ کھانا کھانا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو 4 پوائنٹس ہیں. جب یہ چاروں جمع ہو جائیں گے تو روزہ باطل ہوگا. ان میں سے اگر ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. اب وہ 4 پوائنٹس کیا ہیں؟ منہ سے، یعنی منہ کے ذریعے باہر کی کوئی چیز، دوسرا پوائنٹ. جان بوجھ کر، تیسرا پوائنٹ. حلق سے اتارنا. یہ 4 چیزیں جمع ہوں گی تو روزہ باطل ہوگا. سمجھاؤں، بہت آسان ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک مثلا ٹافی لی، ایک بسکٹ لیا. اب یہ بسکٹ منہ سے ذریعے باہر کی چیز تھی، بسکٹ باہر کی چیز ہے، جان بوجھ کر حلق سے اتار لی، روزہ باطل. اب ان 4 میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. مثلا میں نے باہر کی چیز جان بوجھ کر
انجیکشن لگوائی، انجیکشن لگوائی تو جان بوجھ کر ہے، باہر کی چیز ہے، میرے بدن میں جا رہی ہے، دوائی ہے، ڈرپ ہے، سرنج ہے، میرا روزہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو منہ سے ہونا چاہیے، فرض کرنے رگ سے ہوا تو نہیں چلے گا. نمبر 2، باہر کی چیز، اب یہ بسکٹ ہے، ٹافی ہے، دال ہے، چاول ہے، مٹھائی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، میرے منہ کے اندر تھوک ہے، یہ باہر کی چیز نہیں، یہ اندر کی ہے. تو مثال کے طور پر گھر میں جو ہے وہ افطار کے ٹائم پہ بیگم سموسے پکا رہی اور منہ میں پانی آ گیا، تو سموسہ باہر کا ہے، پانی جو ہے منہ کا وہ اندر کا ہے. اب میں اس سے زیادہ آسان کیسے سمجھاؤں، ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ اندر کا ہے، تو اس سے باطل نہیں ہوگا. تو یہ اگر پانی میں نے اتار لیا اور مثلا فرض کر کوئی مسئلہ نہیں. تو باہر کی چیز، تو اب 2 ہی چیزیں ہیں جو اندر کی ہوتی ہیں، ایک لعاب دہن جس کو آپ تھوک کہتے ہیں، سلائیوا، اور ایک جناب علی بلغم. آپ نہ نکلیں آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو اچھا نہ لگے آپ پھینک دیں آپ کا مسئلہ ہے. شریعت آپ کے روزے کو باطل نہیں کرتی. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں بلغم آ گیا کہ یار کیا کریں، تو اس کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ باہر کا نہیں، یہ کہاں کا ہے، یہ اندر کا. تو نمبر 1 منہ سے، نمبر 2 باہر کی چیز، نمبر 3 جان بوجھ کر. اگر جان بوجھ کر نہیں تھا تو جتنا کھانا ہے کھاؤ. بھائی آپ کا دھیان نہیں رہا، بھولے سے آپ نے کھانا شروع کر دیا، تو اگر آپ بھولے سے کوئی چیز کھاتے ہیں تو شریعت آپ کا روزہ باطل نہیں کرتی. ہاں جیسے ہی دھیان آ گیا اس کے بعد ایک دانہ بھی حرام ہے، روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن جب تک خیال نہیں آیا، آپ نے پانی اٹھا کے پینا شروع کر دیا، ایک دم سے آ گیا پہ روزہ ہے، اوکے جتنا پی لیا صحیح، باقی جو بچ گیا پھینک دو. آپ نے فرض کریں بے دھیانی میں کھانا کھانا شروع کر دیا، کوئی بسکٹ کھانا شروع کر دیا، کوئی فروٹ کھانا شروع کر دیا، ایک دم سے خیال ہے کہ یار میرا تو روزہ ہے، جہاں تک کھا لیا ٹھیک، جائز ہے، حلال ہے. تو جان بوجھ کر اگر آپ کھاتے ہیں تو روزہ باطل ہوتا ہے، غلطی سے آپ کھاتے ہیں تو روزہ باطل نہیں ہوتا. چوتھا اور آخری پوائنٹ، حلق سے اتارنا. اگر آپ نے وہ چیز حلق سے نہیں اتاری تو بھی آپ کو روزہ باطل نہیں ہے. مثلا فرض کر لیں آپ نے یہ انگوٹھی ہے نا، مثلا میں نے انگوٹھی نکالی اور منہ میں رکھ لی رمضان میں، اب یہ منہ سے ہے، باہر کی چیز ہے، جان بوجھ کر ہے، تینوں پوائنٹس ہیں. چوتھا پوائنٹ نہیں، میں حلق سے نہیں اتار رہا ہوں، منہ میں رکھ کے اس کو چوس رہا ہوں، میرا روزہ باطل نہیں ہوگا. آپ نے کوئی پتھر لیا منہ میں رکھ لیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر آپ حلق سے نہیں اتار رہے ہیں کوئی چیز تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوتا. یہ تو پتھر تو میں نے بہت بڑی بات کی، آپ کھانا منہ میں رکھیں حلق سے نہ اتاریں، روزہ باطل نہیں ہوگا. ابھی بڑے کام کا مسئلہ ہے خواتین کے لیے، اگر میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہوں اوپر، تو بڑے کام کا مسئلہ ہے. افطار کا موقع ہے، کھانا پکانا ہے، نمک بھی اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے نا، آپ زبان پہ رکھ کے چکھ لیں. چکھنے کا مطلب حلق سے نہیں اتارے. یہ 22 رجب کی نیاز نہیں ہے کہ چکھنے کے نام پہ پورا پیٹ بھر لیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہاں چکھنے سے مراد کیا ہے؟ صرف زبان پہ لگایا. چائے کا آپ کو ٹیسٹ چیک کرنا ہے کہ چائے صحیح میٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، آپ نے زبان پہ رکھا اور پھینک دیا اس کو. سالن کا آپ نے 2 قطرے لے کے منہ پہ رکھے، ذائقہ چیک کیا. تو جب تک آپ حلق سے نہیں اتار رہے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوتا. لوگ سوال کرتے ہیں، خاص طور پر بہنیں بیٹیاں ہمارے سوال کرتی ہیں، مولانا وہ کیا بولتے ہیں، نیا نیا رشتہ ہوا ہے اور سسرال والے آنے والے ہیں اور مشکل ہو جائے گا اور پتہ نہیں چل رہا ہے نا. بھائی سسرال والے نہیں آ رہے تو بھی تم کو اجازت ہے، تم اتنا اس کو لمبا نہیں کرو، مشکل نہیں بناؤ. تمہارا کوئی سسرال والا نہیں آ رہا، تمہارا کوئی سمدھی نہیں آ رہا، تمہارا کوئی فیانسے نہیں آ رہا، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ زبان پہ آپ رکھ کے چکھنا چاہیں، اس کے ذائقے کو محسوس کرنا چاہیں، اجازت ہے، روزہ باطل. تو چوتھا پوائنٹ تھا حلق سے اتارنا. جب تک آپ حلق سے نہیں اتارتے ہیں آپ کا روزہ باطل نہیں ہوتا. ایک سلوات پڑھ دیں گے محمد وعلی محمد.
ارشاد رب العزت ہے وما یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی جو 5 دن گفتگو ہوئی وہ اسی طرح کی کسی موضوع پر ہوئی ہوگی۔ عام طور پر علماء، خطباء، ذاکرین جب بیٹھتے ہیں، جیسا طالب علم بیٹھتا ہے، تو رمضان کے شروع میں اسی طرح کی آیت پر، لیکن میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر جو میں بات کر رہا ہوں بات نہیں ہوئی ہے، تو میں اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کروں گا۔ خطبۃ الحمام یا خطبۃ المتقین، نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا ایک خطبہ ہے، بڑا زبردست خطبہ ہے۔ 2 نام اس کے رکھے گئے، خطبۃ المتقین، متقین کی صفات بیان کرنے والا خطبہ، یا خطبۃ الحمام۔ حمام یہ 2 چشمے والی ہے سے مولا کائنات کے ایک صحابی کا نام ہے، اس کے نام پر رکھا گیا ہے اس خطبے کا نام۔ بڑی زبردست سٹوری ہے اس کی۔ حمام ایک دن آئے امام کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے مولا آپ متقین کی صفات کو میرے سامنے اس طرح سے بیان کریں کہ جیسے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میری نگاہوں کے اندر آ جائیں، میرے وجود کے اندر آ جائیں۔ امام نے اسے فرمایا کہ اب جو جواب دیا میں بیان کروں گا، بہت سادہ سا جواب دیا۔ امام نے کہا حمام چھوڑو، نیک کام کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ حمام راضی نہیں ہوئے۔ حمام نے کہا نہیں مولا آپ اس طرح بیان کریں کہ جیسے مطلب میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اس کو مطلب محسوس کر رہا ہوں۔ تو امام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی خطبہ سے مراد ایک تقریر کی، جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کی امام۔ تو امام کی تقریر مکمل ہوئی۔ تاریخ یہ لکھتی ہے، نہج البلاغہ یہ لکھتی ہے کہ بے اختیار حمام نے ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گرے، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے۔ متقین اور تقوی کو امام نے اس طرح سے بیان فرمایا اس خطبے کے اندر۔ بڑا پاورفل خطبہ ہے۔ اچھا میں نے کیوں لیا؟ اس لیے کہ ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پچھلی امتوں پر لکھے گئے تھے، تم سے پہلے بھی ہم نے لکھے تھے، اور تم سے پچھلی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں، ان پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، پروردگار چاہتا یہ ہے کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب دیکھیں روزے کو جس انسان نے بھی دیکھا، جس مکتب فکر نے اس کو مطالعہ کیا، دنیا کے مختلف اقوام میں مختلف علماء نے، مختلف اسکالرز نے، مختلف نظریات کے لوگوں نے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اس پر کامنٹ کیا، اور جتنے بھی کامنٹس ہیں چاہے مسلمانوں کے چاہے نان مسلمس کے، ان سب نے اس روزے کی تعریف کی، اس کو پریز کیا کہ لگا یہ بہت اچھا ہے۔ ڈاکٹرز نے دیکھا، انہوں نے اپنے اعتبار سے دیکھا، کہا بڑی زبردست چیز ہے انسان کی صحت کے لیے۔ سائیکلوجسٹ نے دیکھا، اس نے کہا یار بڑی زبردست چیز ہے۔ دنیا کے نیوٹریشنسٹ نے دیکھا، بولا زبردست چیز ہے۔ مذہب کے ماننے والوں نے دیکھا، کہا بڑی زبردست چیز ہے۔ ہر ایک نے اپنے زاویے نظر سے دیکھا، اور وہ ساری کی ساری باتیں صحیح ہوں گی، ہم یہ نہیں کہہ رہے غلط ہے۔ خدا کہتا ہے وہ سارے فائدے اب تمہارے، میں فری میں دے رہا ہوں۔ میں جس خاطر روزہ تم پر واجب کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہاری صحت اچھی ہو جائے، مثال کے طور پر تمہارا وزن کم ہو جائے، تمہاری شوگر صحیح ہو جائے، تمہارا بلڈ ہو جائے گا، میں کروں گا سب، وہ سب تمہارے فائدے کی چیزیں میں ہی کروں گا، مجھے پتہ ہے ہونا ہے روزہ رکھنے سے۔ میں نے تم پہ روزہ اس لیے واجب کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ خدا نے متعال فرما رہا ہے کہ میں روزہ اس لیے واجب کر رہا ہوں کہ تمہارے اوپر تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اچھا یہاں پر ایک سوال ہے، بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ معبود اگر تقوی آ گیا تو پھر روزے معاف؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ بھائی معبود تو نے روزے اس لیے بھائی ایک گول ہوتا ہے نا کہ بھائی دوائیں اس لیے دے رہے ہیں کہ تم صحت مند ہو جاؤ، نزلہ ختم ہو جائے، زکام ختم ہو جائے، فرض کر لیں کہ جو بھی بخار ہے ختم ہو جائے، تو اس کے بعد تو گولی نہیں کھائی جاتی، یہی ہوتا ہے نا دنیا کا نظام۔ تو معبود جس دن تقوی آ گیا اس دن روزے معاف؟ تو بس یہ سادہ سا سوال، سادہ سا جواب۔
کہ تم کیا ہو جو امام المتقین ہے اس پر بھی روزے واجب ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی امام المتقین، کائنات کے متقیوں کا سردار، تقوی میں جس کے تقوی کی بلندی تک کائنات پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ امیر کائنات بھی جب رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ماہ مبارک رمضان آتا ہے، تو امیر کائنات ایک روزہ بھی اپنا قضا نہیں فرماتے، بلکہ وہ تو میں اور آپ ہیں جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، بلکہ میں ہوں جو رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، آپ بھی شاید رکھتے ہیں. ورنہ مولا کائنات تو رجب کا پورا مہینہ بھی روزہ رکھتے تھے، شعبان کا پورا مہینہ بھی روزہ رکھتے تھے، اس طرح سے رمضان کے مہینے کا استقبال کرتے تھے. یا علی آباد رہ، جزاک اللہ. تو اب یہ تقوی، اچھا تقوی ظاہر سے مولا کائنات کا جو خطبہ ہے وہی اصل بتائے گا تقوی کیا ہے اور متقی کسے کہتے ہیں. یہ ہماری 5 شبوں میں انشاءاللہ اس کو مرحلہ وار ہم پڑھیں گے. لیکن میں ایک سادہ ترین الفاظ میں سمجھاؤں کہ اگر وہی ائمہ طاہرین کے جو کلام ہے اس کا خلاصہ، یا جو آیات ہیں، جو روایات ہیں اس کا خلاصہ، تو تقوی جو اس کا لفظ تقوی ہے وہ وقایا سے نکلا ہے، عربی زبان کے اعتبار سے. وقایا یعنی خوف، ڈر. ایک خوف ہوتا ہے جو نیگیٹو خوف ہوتا ہے. مثلا فرض کر لیں کہ آپ نے کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھا اور آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے، یا کوئی ظالم و جابر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے، ایک وہ والا خوف. ایک خوف ہوتا ہے پازیٹیو، وہ ایکچولی خوف نہیں ہوتا، اس کو آپ کبھی کہتے ہیں وقار، کبھی آپ کہتے ہیں ہیبت، کبھی آپ کہتے ہیں روب. مثال کے طور پر جناب علی، مطلب گھر میں دادا ہیں بہت سنجیدہ مزاج کے ہیں، آپ ان کے سامنے جا کر بیٹھتے ہو تو آپ جو ہے شرارت نہیں کرتے ہو، حالانکہ وہ ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھے ہیں، وہ آپ کو مارنے والے نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت پیار کرنے والے ہیں، لیکن ایک ان کی ہیبت ہے، ایک ان کی شان ہے، تو آپ ان کے سامنے کیا کرتے ہو؟ رسپیکٹ کرتے ہو کہ نہیں؟ آپ ابھی ہم ان کے سامنے کوئی آیت اللہ سیستانی سے ملنے کے لیے آپ جائیں، اب آغا سیستانی کے پاس کوئی ڈنڈا ونڈا نہیں ہے، وہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف پہنچانے والے نہیں ہیں، مارنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کہیں گے بابا میں آغا سیستانی کے پاس سامنے جا کر بیٹھا ہوں، میں ادب سے بیٹھوں، میں تمیز سے بیٹھوں. تو یہ جو خوف ہے اس کو ایکچولی خوف نہیں کہتے، تقوی اس چیز کا نام ہے. انسان پروردگار کا احساس کرے، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، بس اس احساس کا نام ہے تقوی، آسان ترین الفاظ میں. اب دیکھیں مولا کائنات کے سامنے جب یہ آیا امام، تو امام نے اس کے ساتھ کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں جناب، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اچھا، تقریباً 7 مرحلوں میں یہ خطبہ ہے. میں اس وقت پہلے مرحلے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رویا ان صباحا لامیر صاحبا لامیر المؤمنین یقال له حمام کان رجلا عابدا. اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ جب کتابوں میں آتے ہیں تو اس الفاظ کی حیثیت ہوتی ہے. کانا رجلا عابدا، یہ ایک ایسا انسان تھا جو بڑا عبادت گزار تھا. 2 الگ الگ الفاظ ہیں، رجلا عابدا یہ اور ہے، رجلا عالما یہ اور ہے. یہ عالم نہیں تھا، یہ عابد تھا. عالم کا ظرف اور ہوتا ہے، عابد کا ظرف اور ہوتا ہے. جو صاحب علم ہے ان کا ظرف اور ہوتا ہے، جو صاحب عبادت ہے اس کا ظرف اور ہوتا ہے. کان رجلا عابدا، یہ عبادت گزار بندہ تھا بڑا. فقال له، یہ امام کی خدمت میں آیا اور اس نے امام کی خدمت میں عرض کیا، امیر المؤمنین صف لی المتقین، مولا میرے لیے آپ جو ہے وہ متقین کی صفت کو بیان کریں، ایسے بیان کریں کہ جیسے کأنی انظر الیہم، جیسے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح سے میرے لیے مومنین کی صفت کو بیان کریں. فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، امام نے جناب علی جو ہے وہ اس کے جواب دینے میں پس و پیش کیا، مناسب نہیں سمجھا، کچھ تعامل کیا. ثم قال، پھر امام نے جو ایک طرح سے اس کو جواب نہیں دیا، ٹال دیا. ٹالنے کے بعد ٹال کے کیا کہا؟ فقال یا حمام اتق اللہ واحسن، اے حمام اللہ کا تقوی اختیار کر اور نیکی کے کاموں کو انجام دیتا رہے. ان اللہ مع الذین اتقوا،
والذین هم محسنون. اچھا یہی دو الفاظ جو امام نے کہے تھے اتق اللہ واحسن، تقوی اختیار کر اور نیکی کرتا رہے، امام نے آیت پیش کی اس لیے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اس لیے کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمیشہ نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں. آسان الفاظ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم 5 دن بعد جب پورا خطبہ مکمل کریں گے اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا اس پورے خطبے کا خلاصہ کیا ہے، تو وہ یہی ہے: اللہ کا احساس کرو، نیکی کے کام کرتے رہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم جب حوزے میں گئے تھے ایران میں، تو ظاہر سی بات ہے ہم طلاب تھے، تو مدرسوں کے اندر بڑا اس پر گفتگو ہوتی تھی طلاب کے درمیان، تقوی اختیار کریں یار. 2 چھوٹے قصے سنا رہا ہوں، اچھے ہیں کام کے. ایک مرتبہ جناب علی ایک طالب علم ہمارا جو ہے پرنسپل کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ قبلہ، اچھا وہ تھوڑا ناراض ہو رہا تھا پرنسپل سے، وہ کسی خاص سوچ کے آیا تھا کہ مدرسے میں جاؤں گا تو کیا ہوگا اور کیسا ہوگا. وہ نیا نیا طالب علم تھا، تو اس نے آ کر کہا کہ آغا آپ کے مدرسے میں سب کچھ ہے، تقوی نہیں ہے. اب جس مدرسے میں ہم رہتے تھے وہاں کھانے پینے کا انتظام بھی اچھا تھا، کتابیں، اساتذہ، لائبریری، ساری سہولتیں الحمدللہ میسر تھیں. تو اس نے کہا کہ آغا آپ کے مدرسے میں سب کچھ ہے، تقوی نہیں ہے. تو آغا ہنسنے لگے، ہنس کے کہنے لگے کہ یار اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا، اب تم جاؤ بازار اور جو مارکیٹ میں سب سے بیسٹ تقوی ملتا ہے نا وہ لے کے آؤ، چاہے جتنا بھی مہنگا ہو پیسے میں دوں گا. اور میرے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو جینوین تقوی ہے نا، اصلی والا، ایک نمبر، تو مارکیٹ سے لے آؤ، بھر کے لے آؤ، سارے پیسے میں دوں گا. کہنے لگا آقا مارکیٹ میں تو نہیں ملتا. بولا اگر ملتا ہوتا تو میں ڈال دیتا. تو تقوی تو تم لوگوں سے ہی آئے گا نا. تم اگر رات کو سوتے رہو گے، نماز شب نہیں پڑھو گے، تو میں تقوی کہاں سے لے کر آؤں؟ آپ سمجھ آ رہی بات؟ خیر ایک تو یہ چھوٹا سا واقعہ. ایک دوسرا واقعہ جو آپ کام کا ہے، یہ تو پہلا مسکرانے کے لیے تھا آپ کے، اور اس کے اندر بھی میسج تھا. یعنی آپ کو اگر لگا کہ صرف مسکرانے کے لیے تھا تو صرف مسکرانے کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ پڑھ کے تقوی نہیں آتا، مجلسیں سن کے تقوی نہیں آتا، انسان خود کرتا ہے تو تقوی آتا ہے، ورنہ نہیں آتا. دوسری بات جناب علی، پھر ہم ڈسکس کرتے تھے، بیٹھے تھے، باتیں ہوتی، تو ایک طالب علم نے کہا کہ یار وہ پہنچ گیا آیت اللہ بہجت کے پاس. آپ نے سنا ہوگا آیت اللہ بہجت کا نام، بڑا مشہور نام ہے. تو وہ آگا بہجت کے پاس چلا گیا، اور وہ بڑا نام علم اخلاق کی دنیا میں بڑا پاورفل نام. کہنے لگا آغا میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ جو ہے وہ اخلاق کی بلندی پہ انسان کیسے پہنچتا ہے، تقوی کی بلندی پہ کیسے پہنچتا ہے، کہ میں کیا کروں کہ تقوی آ جائے. کہہ رہے ہیں ساری جب باتیں کی آگا سنتے رہے. جب ساری بات ہو گئی تو آگا نے ایک لائن کا جواب دیا، ایک لائن کا جواب. کہنے لگے جہر پہ جاؤ، توزیل مسائل لو، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، وہی تقوی ہے. یعنی تم اپنے دین پہ عمل کرنا شروع کر دو. دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، ابھی مثال بڑی بے تکی سی ہے لیکن بالکل پرفیکٹ ایگزامپل ہے. یہاں پر اس وقت ہمارے سامنے علم ہے، تابوت ہے، زری، اس طرح کی چیزیں. اگر آپ کسی جمنازیم میں جائیں، باڈی بلڈنگ کلب میں جائیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ آپ کو علم تابوت کی تصویر نظر نہیں آئیں گی. وہاں کیا نظر آئے گا؟ دنیا کے باڈی بلڈرز کی تصویر نظر آئیں گی. اب آپ کو اس جیسا بننا ہے، میری بات پہ غور. تو کیسے بنیں گے آپ؟ تصویریں دیکھ دیکھ کے، کلاسیں لے لے کے، تفریح کر کر کے، باتیں کر کر کے نہیں بنیں گے بابا. خود محنت کرنا پڑے گی. اور جب محنت کرنا شروع کریں گے تو 2 دن کے اندر تو جان نکل جائے گی. کوئی مسل وسل نہیں بنیں گے. مسل بنانے کے لیے کتنے لگے گا؟ سال، 2 سال، 3 سال بعد جا کے وہ والے مسل بنیں گے. تو تقوی کی باتیں سن کے انسان 2 رات نماز شب پڑھے، 2 مرتبہ قرآن پڑھے، بولے مولانا صاحب وہ فرشتے نظر نہیں آ رہے. آپ نے سنا تھا تقوی کو آ جاتا ہے تو فرشتے نظر آتے ہیں. تو 2 دن کی نماز شب میں تارے نظر آتے ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے ہیں. 2 دن تو چھوڑیں، 2 سال میں بھی جو ہے فرشتے نظر نہیں آتے. 2 دن 2 سال میں تو فرشتہ کیا نظر آتا ہے؟ تارے. تو یہ ساری باتیں سننے کی 2 دن 4 دن سن لی، صلوات پڑھ لی، واہ واہ کر لیا، بات ختم ہو گئی؟ نہیں. کوشش کر کے آہستہ آہستہ اس پہ عمل کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مزہ ہے. اب یہ آئے امام کی خدمت میں، تو امام نے جو ہے اس کی بات کو ٹال دیا، کہا کہ یا امام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. فلم یقنع حمام بهذا القول.
حمام نے کہا نہیں مولا مزہ نہیں آیا، یہ نہیں چاہیے میرے کو، مجھے تو جو میں نے کہا ہے وہ آپ دیں. حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ جو ہے وہ اس نے امام کو قسم دی کہ مولا آپ، میں وہ قسم دے رہا ہوں، خدا کی قسم آپ جناب علی جو ہے مجھے یہ صفت بتائیں متقین کی، تاکہ ایسا جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو، یعنی میں اس کا ترجمہ کروں، میں نے یعنی ایسا جیسے آگ جلدی مجھے اس آگ میں ڈال دیں، میں خود اس آگ کا حصہ بن جاؤں، یعنی اس تپش کو میں محسوس کروں، اس تقویٰ کی اس کیفیت کو. امام نے کہا ٹھیک ہے. اب سامنے جو بھی تھا کوئی چھوٹا موٹا خطیب تو نہ تھا نہیں، مولا کائنات تھے، وہ جب بیان کریں گے تو کیسا بیان کریں گے. فحمد اللہ واثنى علیہ وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، تو مولا کائنات نے پہلے جناب علی پروردگار کی حمد و ثنا کی، اس کی بزرگواری کو بیان کیا، اس کے ساتھ حمد و ستائش کی. اس کے بعد مولا کائنات نے پیغمبر اکرم اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ثم قال علیہ السلام، اور اس کے بعد امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اما بعد. اب یہ پہلا جو مرحلہ ہے اس خطبے کا، خطبہ متقین کا، اس میں مولا کائنات جو ہے وہ سب سے پہلے تو ایک مقدمہ یا ایک ابتدائیہ بیان فرما رہے ہیں، ابھی تقویٰ پر نہیں آئے. دیکھیں ذرا آپ کو اندازہ ہوگا. اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق، خدا متعال نے اپنی مخلوقات کو خلق کیا، حین خلقہم، جب ان کو خلق کیا، غنیا عن طاعتہم آمنا من معصیتہم، پروردگار کو اپنی مخلوقات کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. غنیا عن طاعتہم، کائنات کے 8 ارب انسان پروردگار کو خدا ماننا چھوڑ دیں، پوری زمین پر ایک انسان بھی نہ ہو جو اللہ کو اللہ مانے، اس کی عبادت نہ کرے، اس کی نماز نہ پڑھے، پروردگار کو کوئی فرق نہیں پڑتا. غنی عن طاعتہم، اور 8 ارب انسان خدا کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، پروردگار بڑا نہیں ہو جائے گا. اچھا کمال ہے، پروردگار کا مزاج بھی یہی ہے، پروردگار کے رسول کا مزاج بھی یہی ہے، امیر کائنات کا مزاج بھی یہی ہے. ساری کائنات مل کر خدا کو ماننا شروع کر دے، خدا کو فرق نہیں پڑتا، خدا کو ٹھکرا دے کو فرق نہیں پڑتا. ساری کائنات مل کر محمد کو ماننے لگے، فرق نہیں پڑتا، ٹھکرا دے فرق نہیں پڑتا. علی بن ابی طالب بھی ایسا ہے، ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم علی بن ابی طالب سے محروم ہو جاتے ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا کہ غنی عن طاعتہم آمنا من معصیتہم، پروردگار کو ان کی اطاعت کا کوئی شوق نہیں تھا، ان کے گناہوں سے کوئی خوف نہیں تھا، گناہ کرتے ہیں مسئلہ نہیں. لأنہ لا تضرہ معصیتہ من عصاہ، اس لیے کہ پروردگار کو گناہ کار کا گناہ کوئی بھی ضرر نہیں پہنچاتا. ولا تنفعہ طاعت من اطاعہ، اور اطاعت کرنے والے کی اطاعت پروردگار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. فقسم بینہم معایشہم ووضعہم من الدنیا مواضعہم، تو پروردگار نے جناب علی ہر انسان کی زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا ہے، اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال و محل و مقام پہ رکھ دیا. اب پروردگار کا ایک نظام ہے، اس نے اس نظام کے تحت کسی کو پاکستان میں پیدا کیا، کسی کو افغانستان میں پیدا کیا، کسی کو مثال کے طور پر ایران و عراق میں پیدا کیا، کسی کو عربستان سعودی میں پیدا کیا، کسی کو امریکہ اور آسٹریلیا اور یورپ میں پیدا کیا. پروردگار نے اپنے نظام کے تبع کسی کو افریقہ میں پیدا کیا، کسی کو کہیں اپنی ساتھ پیدا کیا. کوئی مالدار گھرانے میں پیدا ہوا، کوئی غریب گھرانے میں پیدا ہوا، کوئی مثال گورے گھرانے میں پیدا ہوا، کوئی سانولے میں پیدا ہوا، کوئی کالے میں پیدا ہوا. پروردگار کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ہم کو لگتا ہے فرق ہے، پاکستان کا پاسپورٹ ہوگا تو ایسا، اور وہاں کا پاسپورٹ ہوگا تو ایسا ہوا. نہ ایسا ہماری بات ہے. الٹیمیٹلی سب کو جو الٹیمیٹلی جانا ہے، آپ نے دیکھا فارم بھرتے تو لکھا ہوتا ہے ٹیمپرری ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس. ہم پرماننٹ ایڈریس میں بھی لکھ دیتے ہیں. میں خوجہ بند کی بات کروں تو ہمارا پرماننٹ ایڈریس کیا ہے؟ وادی حسین، وادی زینب، یہ ہے پرماننٹ ایڈریس. اور اصل میں تو یہ بھی پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ یا جنت ہے، وہ ہمارا نہیں، لہٰذا ہم کو نہیں پتا. ہم مولا کائنات کے ماننے والے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ امیر کائنات کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ تھوڑا سا مار پڑے گی، ٹھیک ہے، لیکن جائیں گے انشاءاللہ امیر کائنات کے ساتھ جناب زہرا کے صدقے میں جنت میں.
میں ایک ہی بات سمجھاتا ہوں بھائیوں کو، دوستوں کو، کہ یار دیکھو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، لیکن سمجھانا یہ ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہارا سر جھکا ہوا تو ہونا چاہیے، ادب سے جھکا ہوا ہونا چاہیے، شرم سے جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہیں، تو ایسا کرو نا کہ وہ بھی کہیں کہ ہاں یہ ہمارے ہیں، ہے نا. اچھا، تو امام نے فرمایا کہ فقسم بینہم معاشہم ووضعہم من الدنیا مواضعہم، دنیا میں ہر ایک کو ہر ایک مقام پر رکھا ہے. تو یہ مولا نے جو ہے وہ ایک تمہید گویا کہ بھئی یہ جو ہم تقویٰ کی بات کر رہے ہیں، یا خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تو یاد رکھنا اس میں تمہارا فائدہ ہے، پروردگار کا فائدہ نہیں ہے. اگر تم صاحب تقویٰ بنو گے تو اس کے سارے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں کہ آپ اس وقت امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مولانا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آ جاتے ہیں چائے کے ٹھیے پر، وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تھوڑا سا. فرض کریں 1 منٹ کے لیے ہم یہاں نہیں، امام بارگاہ میں نہیں. انسان کی اس دنیا میں سب سے بڑی خواہش کیا ہے دنیا کے اندر؟ مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ ہم سب کی اگر سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہ کہ یار پیسہ آ جائے. کیونکہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے پیسے سے ہے. پیسہ ہوگا تو مجھے کھانا اچھا ملے گا، میری صحت اچھی ہو جائے گی، میرا مکان اچھا ہو جائے گا، میرا لباس اچھا ہو جائے گا، میرے بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے گی، میرا کاروبار اچھا ہو جائے گا. 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. دنیا میں ہم کو جو چیز سب سے پہلے چاہیے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ مطلب کبھی جاتے بھی نا، مولانا دعا آپ کربلا جا رہے ہیں، دعا کیا دعا کروں؟ مولانا کا روزگار اچھا ہو جائے. سب سے پہلے روزگار، اس کے بعد ساری باتیں، صحت وحت. ہاں خدا نہ خاصا کسی کے گھر میں کوئی بیماری آئی ہوئی ہو تو پھر وہ پہلے صحت کی بات کرتا ہے، ورنہ ہمارے نگاہوں میں سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ آپ یقین جانیں زن گرامی، تقویٰ کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار وعدہ کرتا ہے کہ دنیا میں تم کو میں وہاں سے پیسہ دوں گا جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سورۃ طلاق کی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، قرآن ہے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص تقوی الہی اختیار کرتا ہے، پروردگار کا تقوی اختیار کرتا ہے، پروردگار اس کو 2 بینیفٹس دیتا ہے. نمبر 1، یجعل لہ مخرجن، اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. یعنی پھر وہ کوئی پھنستا نہیں ہے ہمیشہ اس کی. آپ دیکھتے ہیں نا صاحب، ٹریفک پھنس گیا، راستہ یہ پھنس گیا، راستہ ہونا چاہیے. خدا کہتا ہے بابا تم میرا تقوی اختیار کرو، میں تمہارا راستہ بناؤں گا. یجعل لہ مخرجن ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور خدا اس کو رزق دے گا. کہاں سے دے گا؟ من حیث لا یحتسب، جہاں کا اسے سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ سوچتے ہیں وہ اور ہے، جو نہیں سوچتے وہ دینے والی ذات وہ ہے. تو تقویٰ کا سب سے بڑا فائدہ. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ میں 3 فائدے گناؤں آپ کو، پھر ہم تقویٰ کی بات کریں. پہلا فائدہ مال. دنیا کے اندر مال ملے گا انسان کو، یہ پروردگار کا وعدہ ہے، کوئی جذباتی خطیب بن کے نہیں بات کر رہا ہوں. مال حاصل کرنے کا سب سے پاورفل طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. نمبر 2، قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، تمہارے اعمال قبول ہوں گے اگر تمہارے اندر تقوی ہے. یاد رکھنا پروردگار صرف صاحبان تقوی کی عبادت کو قبول کرتا ہے. اچھا ہم تو وہ طاقتور لوگ ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف تقوی نہیں، ہمارے پاس امام المتقین ہے. آپ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا عمل لے کے آ جائیں، پھر دیکھیں مولا. دیکھیں چلے آج کے تک ختم کرتے بات کو. ایک مثال دوں میں آپ کو، اور انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، پھر کل سے اس بات کو آگے بڑھائیں گے. اب یہ رمضان ہے تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ رمضان کے بعد کوئی مشکل باتیں تو نہیں ہو سکتی نا، تو آسان سادہ سادہ سی باتیں. چائے پکانا کس چیز کو آتی ہے؟ کوئی شریف آدمی ہوگا جس کو نہ آتی ہو، ورنہ سب کو آتی ہے. میں نے بھی ہاتھوں اسی لیے اٹھایا تھا، اللہم صلی علی محمد علی محمد. اچھا تو چائے پکانے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 4، پانی، دودھ، پتی، 4 چیزیں ضروری، ٹھیک ہے نا. اب یہ گلاس ہے مثال کے طور پر، فرض کر لیں میں نے اس کے اندر دنیا کا بہترین پانی ڈال دیا، دنیا کا بہترین پانی، اس سے اچھا پانی دنیا میں نہیں ہے. دنیا کا بہترین دودھ اس کے اندر ڈال دیا، اس سے اچھا دودھ فرض کرنے کے نہیں ہے.
دنیا کی بہترین پتی ڈالی اور دنیا کی بہترین چینی ڈالی، ہلا لیا، چائے بن گئی۔ ابھی تو سب نے کہا تھا کہ 4 چیزیں ضروری ہیں، پکانی بھی پڑے گی۔ اب جو پکانے کی بات آئی تو صاحب کوئی بولے گا کہ مولانا صاحب چولہے پہ رکھنا پڑے گا، جس کے گھر میں چولہا ہے، کوئی کہے گا پرائمس پہ رکھنا پڑے گا، مٹی کے تیل کا چولہا جو ہوتا ہے۔ فرض کریں کوئی لکڑی پہ پکاتا ہے تو کہے گا مولانا صاحب اس کو لکڑیاں جلانی پڑیں گی۔ کوئی الیکٹرک کیٹل میں بناتا ہے تو وہ کہے گا مولانا صاحب الیکٹرک کیٹل چاہیے۔ لیکن ان سب کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ ہے ہیٹ، حرارت۔ گرم کرنا پڑے گا، اس کو حرارت دینی پڑے گی۔ بس مجھے سارا کا سارا دین سمجھ میں آ گیا، سارا کا سارا دین سمجھ میں آ گیا۔ چائے پکانے کے لیے بہترین پانی لے آؤ، بہترین دودھ لے آؤ، بہترین پتی لے آؤ، بہترین چینی لے آؤ، اگر حرارت نہیں ہے تو یہ ہانڈی پکے گی نہیں۔ تم بہترین نماز لے آؤ، بہترین روزہ لے آؤ، بہترین حج لے آؤ، بہترین زکوٰۃ لے آؤ، اگر علی کی محبت کی حرارت نہیں ہے تو یہ ہانڈی پکنے والی نہیں ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اچھا لیکن اس میں اچھا میں نے دنیا میں جہاں بھی گیا، پاکستان سے لے کر امریکہ تک، یہ نکتہ پڑھا اور جہاں بھی پڑھا اسی طرح نعرے لگے، چاہے چھوٹا مجمع تھا چاہے بڑا مجمع تھا۔ اچھا اسی کے جب میں دوسرا نکتہ پڑھتا ہوں تو کوئی نعرہ نہیں لگاتا۔ اب سننا، بہترین پانی ہو، بہترین دودھ ہو، بہترین چینی ہو، بہترین پتی ہو، لیکن اگر حرارت نہیں ہے تو ہانڈی نہیں پکے گی۔ اچھا حرارت بہترین ہو، پانی نہ ہو، دودھ ہی نہ ہو، پتی نہ ہو، چینی نہ ہو، حرارت بہترین ہو، تو ہانڈی تو پھر بھی نہیں پکے گی نا۔ بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ میں نماز ہی نہ پڑھوں، میں روزہ ہی نہ رکھوں، میں حج ہی نہ کروں، میں صرف امیر کائنات کی محبت لے کے بیٹھ جاؤں، تو ہانڈی تو وہ بھی نہیں پکنے والی نا۔ تو مجھے پتا تھا نعرہ نہیں لگے گا، آپ نے بھی نہیں لگایا۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن اب تیسرا نکتہ پڑھ لو، 2 نکتے ہو گئے، اب تیسرا نکتہ، اور انشاءاللہ جو پڑھ رہا ہوں دل کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور جو صحیح ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلا نکتہ کیا تھا؟ پانی بہترین ہے، دودھ بہترین ہے، پتی بہترین ہے، چینی بہترین ہے، حرارت نہیں ہے، ہانڈی نہیں پکے گی۔ پتی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، چینی نہیں ہے، حرارت ہے تو بھی ہانڈی نہیں پکے گی۔ لیکن اگر پانی بہت اچھا نہ ہو، اب یہ تیسرا نکتہ، پانی بہت اچھی کوالٹی کا نہ ہو، دودھ بہت قیمتی والا نہ ہو، پتی بہت مہنگی والی نہ ہو، چینی بہت اچھی کوالٹی کی نہ ہو، حرارت اچھی ہو، تو چائے پک جاتی ہے۔ بابا تم جیسی پڑھ سکتے ہو نماز ایسی پڑھ لو، تم جیسا روزہ رکھ سکتے ہو ویسا روزہ رکھ لو، تم جیسی عبادت کر سکتے ہو کر لو، جب علی کی محبت کے ساتھ ہی خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ ناقص عبادتیں بھی کامل بن کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ جب امیر کائنات کی محبت کے ساتھ جاتی ہے نا، تو ہم تو وہ ہیں علی والے بابا، تقویٰ بھی ہوگا، امیر کائنات کی محبت بھی ہوگی، ہماری ادھوری عبادتیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، میں بہت کھل کر عرض کروں آپ سے، ہماری عبادتوں کی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے معبود میں نے نماز پڑھ لی تو جنت دے دے۔ ہمارے اور آپ کے روزوں کی یہ عزت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھے کہوں پروردگار میں تیری خاطر بھوکا رہا ہوں، میں تیری خاطر روزہ رکھا ہے، تو جنت دے دے۔ کیا اوقات ہے میری اور آپ کی عبادت کی؟ میں اپنی بات کروں، آپ کی بھی اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے۔ ہماری نمازوں کی کیا اوقات ہے؟ ہمارے روزوں کی کیا اوقات ہے؟ ہماری عبادتوں کی کیا اوقات ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے رب العزت کی خاطر؟ کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ خدا کی خاطر کیا کیا جاتا ہے تو پھر کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیں۔
کربلا کے میدان میں وہاں پتہ چلے گا خدا کی خاطر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ہم سے تو بہترین کھانا کھانے کے بعد، بہترین سحری کرنے کے بعد لوگ آج بھی پوچھتے ہیں یار مولانا وہ آنکھ لگ جاتی ہے تو فجر کی نماز نہیں ہو پاتی. کربلا کے میدان میں اگر دیکھیں 3 دن کی بھوک کے بعد عاشور کی صبح بھی حسین بن علی کی فجر کی نماز قضا نہیں ہو رہی. کیوں؟ وہ جانتا ہے میرا خدا ہے. نماز تو وہ ہے جو حسین نے کربلا کے میدان میں پڑھی، عبادت تو وہ ہے جو حسین نے کربلا کے میدان میں کی، عبادت تو وہ ہے جو محراب میں امیر کائنات کرتے رہے، مولا امام مجتبیٰ کرتے رہے. نماز تو وہ ہے جو شام غریبہ کے منظر میں میرا مولا سید سجاد ساری رات عبادت پہ نماز پڑھا. اجرکم علی اللہ. بس ایک جملہ آپ نے گریہ کیا، خدا ان آنسوؤں کو قبول کرے. خدا کی قسم رب العزت کی نگاہوں میں اہل بیت اطہار کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آنسو جو حسین بن علی کی محبت میں کہتے ہیں، بڑی عزت ہے ان آنسوؤں کی، قبول ہے یہ آنسو. ایک آنسو اتنی طاقت رکھتا ہے، جہنم کی ساری آگ کو بجھا دیتا ہے، انسان کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ پڑھوں آپ کے سامنے مصائب کا، خدا کرے میں سمجھا سکوں مصائب کیا ہے. شام کے زندان میں ایک رات میرے مولا سید سجاد بیدار ہوئے. علماء پڑھتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. نماز شب کے لیے شام کے زندان، رات کی تاریکی میں نماز شب کے لیے بیدار ہوئے. جناب زینب بھی نماز شب کے لیے بیدار ہوئی. ایک جملہ لکھا ہے علماء نے، میرے مولا سید سجاد نے دیکھا کہ آج میری پھوپھی زینب بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہے. بس اتنی سی بات. اب جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. میں اپنے بچوں کے لیے اس جملے کا ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا. یعنی شام غریبہ میں 3 دن کی بھوک اور پیاس، زینب نے بیٹھ کر نماز شب نہیں پڑھی. 72 جنازوں کا ماتم کرنے والی بیٹھ کر نماز شب نہیں پڑھی. جلتے ہوئے خیمے سے عابد کو نکال کر لانے والی اتنی نہیں تھکی تھی کہ بیٹھ کر نماز شب پڑھی. شام کے زندان میں ایسا کیا ہو گیا؟ یہ جملہ ہی قیامت کا ہو گیا. جناب مولا سید سجاد کے لیے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر پوچھتے ہیں پھوپھی اماں کیا بات ہے، آپ کیوں بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں؟ سنو کہ میری بیوی نے کیا جواب دیا. رو کر کہتی ہے سید سجاد، شام کی فوج کے سپاہی جو کھانا دیتے ہیں، جو پانی دیتے ہیں، وہ اتنا کم ہوتا ہے. جب بچے کھاتے میں دیکھتی ہوں کہ بچے بھوکے رہ گئے، جب پیتے میں دیکھتی ہوں بچے پیاسے رہ گئے. بیٹا سید سجاد کئی دن ہو گئے، زینب نے کھایا نہیں ہے، زینب نے پیا. 3 دن کی بھوک اور پیاس تو زینب کو نہ بٹھا سکی، نہ جانے شام کے زندان میں علی کی بیٹی کتنا بھوکی اور پیاسی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد ایام منقلب ينقلبون. ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو شرف قبولیت عنایت فرما. معبود ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت، برکت، وسعت عنایت فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. معبود جو بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہے ہر مظلوم کی حمایت فرما. ہر ظالم کو نیست و نابود فرما. بالخصوص اپنے عزیز کو ہر طرح کی داخلی خارجی دشمنوں کے شر سے، اشرار سے، آفتوں سے، سازشوں سے محفوظ فرما. ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ قرار دے. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام اسرف الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کچھ سورہ فاتحہ کی درخواست ہوگی، آپ لوگ تشریف رکھیں. ایک سلوہ پڑھیں گے محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے
حسن علی نشاد مراد ان کے رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بنت غلام حسین، زہرا بنت غلام حسین، حبیب علی اثاریہ، امینہ کریم بھائی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ عبد الحسین، جمال بھائی، بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جنا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سیدہ مشتاق علی، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داود علی کپاڑیا، فضل عباس کپاڑیا، زیرا فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد، دولت بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بھائی نظر علی بدامی، حسین علی اللہ الدین بگناوالا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جامنگری، نرجس نظر علی، خیر النساء غلام حسین اثاریہ، شہناز علی رضا، فاطمہ بھائی محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی، جعفر علی رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، عزیز فدا حسین، نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لالجی بابا، پیال علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، سغرا بھائی لالجی، امینہ بھائی علی بھائی سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبد الرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرا بانو بنتے محمد علی لالجی بالجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی، منیرہ بنتے پیار علی، سراج عبد الرسول، دولت بانو نظر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر کانجی، منصورہ بنتے عبد الرسول، بچو والی ملجم مامدانی، زینب بھائی بنتے سلیمان، شیرن بانو رحمۃ اللہ، فدا حسین کھوجا، نور محمد زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، حیدر علی دال والا، جیراج اور کھوجا فیملی کے رشتہ دار مرحومین، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنتے نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی بنتے یوسف علی، افضل حسین لدانی، یاسمین یوسف علی، نور النساء بنتے جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، عمیرہ شوجا، مریم بھائی بنتے شفق ایڈن، کریم بھائی فاضل اور فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر کریم بھائی، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور ہیمانی فیملی کے رشتہ دار، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی غلام حسین موربی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنتے جعفر، رضوان علی، امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی، حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین، نور محمد برکت علی، نور محمد نثار علی، نور محمد گلشن اکبر علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بنت محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ رجب علی امیری، شابان علی، بہادر علی نایانی، اکبر علی، حاجی والجی اور ان کے زوجہ، وسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ، علی حسین فدا حسین،
रजब राजानी और उनके रिश्तेदार, कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना बाई जाफ़र अली वकील, सुल्तान अली नूर अली, मोहसिन अली अकबर अली देविका वाला, गुलाम अब्बास किरमानी और उनके जौजा, असगर अली शेर मोहम्मद, जरीना बाई अकबर अली, अली असगर गुलाम अब्बास, बरकत अली मोहम्मद अली दाऊदानी, कुलसुम बाई बिनते अकबर अली फ़कीर मोहम्मद, सुगरा बाई जौजा अकबर अली, हुसैन अली, जाफ़र अली, खैरुन्निसा बिनते रमज़ान अली, शेर मोहम्मद, करम अली, सकीना बाई मोती, दाऊद अली किकरिया वाला, जरीना बाई दाऊद अली, अल्लाह रखा कासम अली, कुलसुम बाई डाया, अली रज़ा इब्ने दाऊद अली मोहम्मद कासम अली, ज़ेरा बाई बिनते जौजे अली मोहम्मद, जरीना बिनते बच्चू बाई, हुसैन अली मोहम्मद, गुलाम अब्बास बाबा, मासूमा अल्लाह रखा, हैदर अली मोहसिन, अली रज़ा पिरानी और पिरानी रिश्तेदार, पिरानी फैमिली के रिश्तेदार, ताहिरा बानू, हैदर अली लाखानी और उनके पालिताना वाला फैमिली, कासिम अली इब्ने जमाल, रोशन बानू बिनते खान मोहम्मद, इनायत अली अब्दुल रसूल शाबुद्दीन, गुलाम अब्बास अली मोहम्मद अब्दुल्ला, मुनीरा बिनते शेर अली फाजल, कनीस फातिमा बिनते अमीर अली, फरजाना रोशन अली करजत वाला, हाजी डॉक्टर यूसुफ अली थावरानी, रज़िया अब्दुल मेहदी जौजे यूसुफ थावरानी, अली रज़ा बाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन खेतानी, रजब अली बंदे अली, फ़ातिमा बाई बिनते मोहम्मद खिमजी, यास्मीन बिनते अकबर अली, ज़ैबुन्निसा बिनते रजब अली, अब्दुल हुसैन मोहम्मद हुसैन, मोहसिन अली, हसन अली, सज्जाद हुसैन रजब अली, केरावाला रजब अली, गुलाम हुसैन और ज़हरा बाई बिनते कासम अली, हबीब अली, फ़िदा हुसैन आज़ाद, लैला बाई बिनते हाजी भाई, फ़िदा हुसैन, गुलाम हुसैन, सुगरा बाई, लद्दा बाई देवजी, सकीना बाई, गुलाम हुसैन, साबिरा, फ़िदा हुसैन, बिलाउल हुसैन, अली रज़ा, बरकत अली, शेर अली, रोशन अली नज़ीरी, सिज़्ज़ा बाई, शाबान अली, गुलबानो, करीम बाई खिमजी, फिनास अली लाखानी, फ़िज़ा बंदे अली, रजब अली सोमजी और उनके रिश्तेदार, खादिम शमीम खादिम हुसैन और उनके रिश्तेदार, हबीब अली शेर अली और उनके रिश्तेदार, शीरिन बाई बिनते हुसैन अली मर्चेंट और उनके रिश्तेदार, हैदर अली तुराबी और उनकी जौजा, मोहम्मद हुसैन अमीर अली ज़वेर, अब्दुल हुसैन कानानी, सुगरा बानो बिनते हाजी बाई, अमीर अली ज़वेर और उनके रिश्तेदार, शरबानो जौजा अब्दुल हुसैन, फ़ातिमा बाई हाजी बाई और उनके रिश्तेदार, ज़ेरा बनते हसन अली वालजी, जावेद अली दालवाला और फैमिली, दोस्त मोहम्मद लाखानी, फिरोज़ा बिनते बच्चू भाई, आबिदा बिनते दोस्त मोहम्मद, रमज़ान अली खेतानी, रज़ा हुसैन बदामी, फ़िज़ा बाई जीवन, अमीर अली अहमद अली हाजी जयराज, शीरिन बाई सुलेमान राजपर, रजब अली अहमद अली, जाबिर अली हाजी जयराज, जवेर भाई की फ़ैमिली और पटेल साहब की फ़ैमिली और तमाम उलमाए उज़्ज़ाम मरहूमिन, तमाम मराएज किराम मरहूमिन और इस इमाम बारगाह के तमाम कारकुनान और अरकान मरहूमिन और मौलाना साहब के मरहूमिन, हम आप सब के मरहूमिन और जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा, उन सब के लिए सूरह मुबारकतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दाअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।